بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ سماعت فرمائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی ایک جھلک احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوب سیرت تھے، نہ دراز قد اور نہ پس قامت۔ بخاری شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 564۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک دوسری روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ، کندھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ، بال کانوں کی لو تک لمبے، سرخ جوڑا زیبتن کیے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوب رو میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 565۔ حضرت براء بن عازب سے ایک اور روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ لمبے بالوں والے سرخ لباس میں ملبوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص میں نے نہیں دیکھا۔ منہ مبارک شانوں تک پہنچتے تھے، دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ قدرے زیادہ تھا، آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ پس بلکہ میانہ قامت تھے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے انور پر نظر کرتا۔ بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186۔ چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے پر ہیں جھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا چمکدار تھا؟ فرمایا نہیں بلکہ چاند جیسا خوبصورت اور پر نور تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 565۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میری جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مارے خوشی کے چمک رہا ہے، اور آپ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 565۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس فرحاں و شاداں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دھاریاں چمک رہی تھیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 565۔ ہمدان شہر کی رہنے والی ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھڑی لیے اونٹ پر سوار بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ راوی ابو اسحاق ہمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح پر انور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یعقوب ابن سفیان نے اسے سند حسن کے ساتھ میں روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکدار اور لمبا تھا؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح روشن اور گول تھا۔ مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 104۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل سے پوچھا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ فرمایا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ، پر ملاحت چہرے، موضوع ڈیل ڈول اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔ ابو عبیدہ بن محمد عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ سے درخواست کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تو بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے، اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یوں لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ لیا ہے۔ دلائل النبوہ اور ایسے ہی دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کا یوں نقشہ کھینچا ہے
کہ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جو رنگت کی چمک و دمک اور چہرے کی تابانی لیے ہوئے تھا، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور وجیح، اور قریب سے دیکھنے میں انتہائی جاذب نظر و پرجمال۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پر نور اور انتہائی خوبصورت تھا۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رعنائی کو بیان کرتا تو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتا، یعنی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبا چمکتے ہوئے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔